سب سے پہلے تو آئی تھنک لانگ مارچ ان کا آخری پلان تھا. پہلے جو ان کا پلان تھا وہ یہ تھا کہ سازش کا جھوٹا بیانیہ گھڑ کر ہم ایک پریشر بلڈ کریں گے. وہ جلسے جلوس جو انہوں نے کیے جس میں انہوں نے خرافات بولی, جھوٹ بولے, انہوں نے سوچا کہ وہ پریشر بلڈ کر کے ہم جلدی الیکشن جو ہے وہ لے لیں. اور اس کا بھی مقصد جو ہے وہ نومبر میں جو نئے عامی چیف کی تقرری ہونا تھی وہ ہدف اس کا وہی تھا, کیونکہ انہی میں سے کچھ لوگ ان کو سکھا بھی رہے تھے, پڑھا بھی رہے تھے, جن کا آخری تکیہ صرف عمران خان تھا. اور کیونکہ ان کے گناہوں کی, ان کے جرائم کی فہرست اتنی لمبی ہے کہ وہ سب اب ان کو عمران پر تکیہ کرنا پڑے. تو وہ جب ناکام ہو گیا, حکومت ختم نہیں کر سکا, الیکشن کی ڈیٹ نہیں لے سکا, تو پھر اس نے بادل نخواستہ یہ لانگ مارچ کا پلان اس نے رکھا تھا. یہ بھی اس کا کوئی مقصد قومی نہیں ہے. عوام کے مسائل اور عوام کی جو تکلیفات ہیں اس لانگ مارچ کا اس سے دور دور کا نہ کوئی تعلق ہے, نہ وہ آپ کو ان کی تقاریر میں نظر ہے. اس کا ایک ہی ہدف ہے, جیسے نواز شریف صاحب نے چند دن پہلے جو ٹویٹ کی تھی جس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ اس کا ایک ہی ہدف ہے, اور وہ ہدف جو ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف کی جو تقرری ہے نومبر, وہ یہ حکومت نہ کر سکی اور اس میں یہ رخنا ڈالنا چاہتے. یہ اپنی 22 سالہ جد و جہد کی بات کرتے ہیں, لیکن 22 سالہ جد و جہد مشرف کی غلامی سے شروع ہو کر پاشا, ظہیر الاسلام, اور پھر وہ جن کو یہ ہاتھ, ناک, کان, آنکھیں کہتا ہے, اور جس کے بارے میں پرویز الہی صاحب نے خود یہ کہا کہ یہ ان کی ناپیاں بدلتے رہے. تو یہ سارا انہی پہ ان کا تکیہ ہے, انہی پہ دار و مدار ہے ان کا. اور انشاءاللہ تعالی اس کا یہ پلان بھی فیل ہوگا. اس کو اب یہ پتا ہونا چاہیے کہ تقرری جو ہے آرمی چیف کی رائٹ فلی, کانسٹیٹیوشنلی, لیگلی اس کو شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی وہ ایک اچھے ماحول میں ہوگی, پیسفلی ہوگی. نہ اس سے عمران خان صاحب کا کوئی لینا ہے نہ دینا ہے. یہ انشاءاللہ اس میں ناکام ہوں گے. اور آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے فرسٹریشن کا لیول ہے, ان کو پتا ہے کہ جو آخری کارڈ تھا وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. لانگ مارچ میں لوگوں نے شرکت نہیں کی. لوگ کیوں آپ کے لانگ مارچ میں شرکت کریں؟ ماؤں کے بیٹے کیوں آپ کے لانگ مارچ میں شرکت کریں جبکہ آپ کے اپنے بیٹے لندن میں محفوظ ترین مقامات پر ہیں اور ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے, وہ سڑک پر رول نہیں رہے, وہ دھکے نہیں کھا رہے آپ کے جھوٹوں کی خاطر. تو قوم کے بیٹوں کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ آپ کے جھوٹوں کا دفاع کرنے کے لیے, آپ کی چوریوں کا دفاع کرنے کے لیے, آپ کے ڈاکوں کا دفاع کرنے کے لیے سڑکوں پہ نکلے؟ ایک تو یہ وجہ. اور دوسری یہ وجہ ہے کہ اب یہ ابھی بھی وہی اسٹیبلشمنٹ ڈھونڈ رہا ہے جو اس کے ہاتھ بن جائے, جو اس کے آنکھیں بن جائیں, جو اس کے ناک بن جائیں, جو اس کے کان بن جائیں. اور عوام کو اس بات کا پتہ ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ لانگ مارچ آج کتنے 5 دن ہو گئے ہیں شاید لانگ مارچ کو. 5 دن میں وہ جو پارٹ ٹائم لانگ مارچ ہے اس کو پارٹ ٹائم لانگ مارچ کہنا چاہیے. کھانا کھا کے دوپہر کا یہ گھر سے نکلتے ہیں لاہور سے, اور پھر شام کی چائے پینے کے لیے گھر واپس چلے جاتے ہیں. تو یہ جو پارٹ ٹائم مارچ ہے یہ 2 دن میں 2 گھنٹوں میں ختم ہو جاتا ہے. ہر 10 میل کے بعد یہ واپس لاہور آ جاتے ہیں. اور 5 دن سے یہ جو لانگ مارچ ہے یہ لاہور میں ہی پھنسا ہوا ہے, لاہور سے باہر نہیں نکل سکا. اور کل ہم یہ سن رہے تھے کہ یہ لانگ مارچ جو ہے وہ ابھی 9-10 دن میں بھی نہیں پہنچے گا اسلام آباد. تو بھائی جب آپ 3 بجے دوپہر کو شروع کر کے شام کو 6 بجے لانگ مارچ ختم کر دیں گے, وہ تو مہینہ نہیں پہنچے گا. اس کا یہ تو مطلب نہیں آپ ٹریفک سے, چلتی ہوئی ٹریفک سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی مجمع نہیں ہوتا آگے, کوئی بس چند لوگ جو آپ کے کنٹینر کے آگے پیچھے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں, اور اس کے بعد وہ جو وہاں سے ٹریفک آ رہی ہوتی ہے وہ ٹریفک کے رش کو آپ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کا لانگ مارچ ہے. تو بھائی اس طرح تو 1 مہینہ بھی لانگ مارچ نہیں پہنچے گا, کیونکہ 2-3 گھنٹے روز لانگ مارچ ایک وہ ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہے 2-3 گھنٹے بعد وہ ختم ہو جاتی. تو آج سنا ہے کہ گجرانوالہ میں لانگ مارچ اپنا پورا دن سپینڈ کرے گا. تو
गुजरांवाला के शहरी तो ना सिर्फ बहुत अकल और शऊर रखते हैं बल्कि जज्बा भी रखते हैं और सियासी दानिश भी है उनको। तो गुजरांवाला के शहरियों को मैं ये जरूर कहूंगी कि जो घंटा घर है उनका वहां पर, उस पे जरा जो घंटा घर पे घड़ी लगी हुई है उसकी जरा हिफाजत करें, क्योंकि घड़ी चोर जो है वो गुजरांवाला में फिर रहा है। और आप ये देखें कि जिस शख्स ने इतने बड़े बड़े झूठ बोले, सफाकी से बोले, चालाकी से बोले, और वो इस किस्म के झूठ थे कि उन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी को, पाकिस्तान की जो एक बैरूनी ममालिक से ताल्लुकात थे उसको, पाकिस्तान की अंदरूनी स्टेबिलिटी को उसने दाव पे लगा दिया उन झूठों। और इतने बड़े बड़े संगीन वो झूठ थे कि उनके उसका सच बताने के लिए जो DGI हैं, DGISPR हैं, उनको मैदान में आना पड़ा, उनको अपनी खामोशी तोड़नी पड़ी, उनको सच कौम के सामने रखना पड़ा। ये जो DGIS आए हैं इनके बारे में ये मशहूर है कि ये वो जो एक ग्लैमर ग्लिट्स तवज्जो से दूर रहते हैं और अपनी तस्वीर भी या अपनी वीडियो भी आने नहीं देते। तो एक ऐसे प्रोफेशनल शख्स को जब कौम के सामने आके सच बताना पड़ा तो आपको उससे हालात की संगीनी का इदराक होगा कि कितने झूठ इसने बोले हैं जिससे कौम को नुकसान हुआ है, मुल्क को नुकसान हुआ है। और फिर आप ये देखें कि जिनको ये कहता रहा कि मैं रात के अंधेरे में जिनके पांव पकड़ता है, दिन के उजाले में ये उनके गिरेबान पकड़ता है। और फिर जो मुलाकात इसने प्रेसिडेंसी में आरिफ अलवी साहब की मौजूदगी में की, उस मुलाकात का इसने कौम को नहीं बताया। कौम को ये दर्स देता रहा कि ये मीर जाफर हैं, मीर सादिक हैं, ये जानवर हैं, ये ऐसे हैं, और उन्हीं से रात के अंधेरे में चुप करके मरता। और वो DGIS आए आके रिवील करते हैं, खबरें तो फैली हुई थी, लोगों को पता था इनकी मुलाकात हुई है, और लोगों को ये कोई और झांसे देता रहा, रात को छुप छुप के मिलता रहा। वो तो फिर भांडा तो फूट गया, इसने तो फिर भी आवाम को सच नहीं बताया, ना इसने अपनी पार्टी को सच बताया, ना इसने अपनी पार्टी के मेंबर्स को सच बताया। वो तो जब कौम के सामने सच आ गया तो इसके पास तो उन वो जो सच है उनका कोई जवाब नहीं है। कौम इतनी देर से इंतजार कर रही है, हम इंतजार कर रहे हैं कि जो इल्जामात इसके ऊपर लगाए गए हैं, जो संगीन हकायक बताए गए हैं, उसका कोई जवाब आएगा। लेकिन जवाब नदारद, उसकी वजह यह कि जवाब है नहीं। सारा जोर इसीलिए रखा हुआ है गाली गलोच के ऊपर, ओए फला मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम पे 10 अरब का हर्जाने का दावा करूंगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनका जाती नौकर है। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपने लगाया, और जब तक वो आपकी जो जराइम है उसको सामने नहीं लाया, उससे अच्छा चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोई नहीं था। और आज जब उसने हकायक, उसने कोई कहानियां नहीं घड़ी तुम्हारी तरह, कोई इकामा पर नाअहली नहीं हुई, आज उसने हकायक कौम के सामने रखे हैं कि तुमने ये चोरी की है, तुमने मनी लॉन्ड्रिंग की है, तुमने तोशा खाना का माल लूटा है, वो उसने कौम के सामने रखा। तुम कहते हो मैं 10 अरब का हर्जाना करूंगा। किस चीज का हर्जाना करोगे? हर्जाना करोगे वो जीत जाएगा, क्योंकि उसने सच्चाई लिखी है, उसने हकायक लिखे हैं, उसने सबूत दिए हैं उसके। और कहता है कि उससे 10 अरब रुपया लेकर हर्जाना मैं शौकत खानम को दे दूंगा। तो ये नहीं बताया कि जब मैं 10 अरब का हर्जाना लेके शौकत खानम को दे दूंगा तो उसके बाद वही हर्जाना मैं शौकत खानम से लेकर अपनी जेब में डाल, क्योंकि आप यही करते आए। और फिर आप ये देखें कि इतनी संगीन नौयत की बात, एक शख्स जो अपने आप को जमहूरी लीडर कहता है, मैं उसको नहीं लीडर मानती, मैं उसको जमहूरी शख्स भी नहीं मानती, मैं उसको सियासतदान भी नहीं मानती। वो एक फॉरेन फंडेड फितना है, एक इंतशार के लिए पाकिस्तान में लॉन्च किया गया और इसके लिए पैसे दिए गए। तो वो शख्स जब जमहूरियत की बात करता है तो इंसान का सर शर्म से झुक जाता है। आप ये देखें कि जमहूरियत की बात करने वाला क्या बात कर, वो जब उसको अपनी हुकूमत जाती हुई नजर आई तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये कह रहा है कि आप मेरी हुकूमत को घर ना भेजे, आप मुझे घर ना भेजे, भले आप ताहयात एक्सटेंशन ले लो, हमें कोई एतराज नहीं, भले आप अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सटेंशन ले लें, हमें कोई एतराज नहीं। जिसको ये को या बंद कमरे में या बंद दरवाजे के पीछे ये कहता रहा कि आप एक्सटेंशन ले लें और ताहयात एक्सटेंशन ले लें, उसको अब ये कहता है ये गद्दार है, ये जानवर है, ये मीर सादिक है, ये मीर जाफर है।
بھئی اتنی کرسی سے محبت اور لالچ میں نے کسی کو نہیں دیکھی کہ اس کا سراپا جھوٹ ہو، اور پیچھے سے جب اندر کمروں کے اندرونی باتیں جب کھلے تو وہ تو کوئی اور ہی نقشہ پیش کر رہی ہے بات. اور پھر کہتا ہے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے بتایا تھا کہ یہ چور. اس بات میرا خیال ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے یہ بتایا تھا کہ یہ چور ہے، اور یہ صرف عمران نے بات نہیں کی، یہ بات کچھ صحافیوں نے بھی کی ہے کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ چور ہے. اور جب عمران نے کہا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے بتایا تھا یہ چور ہے، تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اس سے بڑا ثبوت نواز شریف صاحب کی بے گناہی کا کوئی اور ہو نہیں سکتا جو عمران نے خود قوم کے سامنے رکھی ہے. میرا خیال ہے کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب نے بھی بہت بڑے ریولیشنز کیے ہیں، بہت بڑے حقائق، ہوش ربا جس کو حقائق کہتے ہیں، وہ قوم کے سامنے رکھیں. ارشد ملک مرحوم نے بھی بہت سنگین انکشافات کیے کہ کس طرح نواز شریف صاحب کو ملی بھگت کے تحت سزائیں دی گئیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ارشد ملک صاحب ہیں مرحوم، اور جو شوکت عزیز صدیقی صاحب ہیں، ان کے بھی انکشافات سے بڑا انکشاف عمران نے یہ کیا ہے کہ نواز شریف بے قصور ہے، اور مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ یہ چور ہے. تو وہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو جو بھی پرچی لکھ کے دے دی، آپ نے وہ قوم کے سامنے پڑھ کے سنا دی. تبھی جب آج میرا اپیل چل رہی تھی یہ پیناما والی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو ججز بار بار ریپیٹڈلی ثبوت مانگتے رہے نیب سے. تو نیب کو کرونا ہو گیا تھا، کبھی نیب وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا سینس آف ٹیسٹ اور اسمیل چلا گیا ہے، کبھی وہ کہتے تھے کہ جی ہمیں تکلیف ہے، ہم سے اٹھا نہیں جاتا، اور بار بار وہ وکلاء کو بدلتے تھے، اور اسی آڑ میں یہ مہینے کی جو ڈیلے ہے وہ ایڈجرنمنٹس جو ہیں وہ لے لیتے تھے. تو آج مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ وہ ثبوت کیوں نہیں تھا. وہ ثبوت اس لیے نہیں تھا کہ ان کو پرچی پہ کسی نے لکھ کے دے دیا یہ چور ہیں، یہ پیچھے یہ وہ شروع ہو گیا. تو ایسی بات نہیں ہے. بات یہ تھی کہ آپ کو پتا تھا کہ الزامات کی بنیاد پر کبھی اگر سزا ہو بھی جائے تو وہ شارٹ لیوڈ ہوتی ہے، اس کو مٹنا ہی ہوتا ہے، ایک نہ ایک دن سچ کو سامنے آنا ہی ہوتا ہے. تو اگر آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا تھا تو جب آپ سے ثبوت مانگے گئے عدالت میں تو آپ کو یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ میرے پاس ثبوت صرف یہی ہے کہ کیونکہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا تو میں نے کہہ دیا. آپ کے پاس ثبوت بھی یہی ہے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ یہ چور ہے تو میں عدالت میں چلا گیا. عدالت میں یہ باتیں نہیں چلتی. عدالت میں آپ کو سالڈ ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے، پروف چاہیے ہوتا ہے، آپ کو جو irrefutable ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے. اسی لیے کوئی بنایا گیا مقدمہ عدالت میں ٹک نہیں سکا ایک پیج کے باوجود. تو ایسی بھی بات نہیں ہے کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا کہ یہ چور ہے اور آپ نے چپ کر کے مان لیا. آپ کو پتا تھا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو پتا تھا کہ آپ بہتان بازی کر، آپ کو پتا تھا کہ آپ ایک ایسے شخص پہ جس نے کچھ نہیں کیا، کوئی چوری نہیں کی، کوئی کچھ نہیں کیا، آپ اس کے خلاف سازش رچا رہے. اس سازش کا سب سے بڑا مہرا آپ تھے، کیونکہ بشیر میمن کو اسٹیبلشمنٹ نے بلا کے اپنے آفس میں، پرائم منسٹرز آفس میں نہیں کہا کہ آپ میرے مخالفین کو پکڑ لو. اور جو چیئرمین نیب تھے اس وقت کے، ان کو ان کی ویڈیو دکھا بلیک میل نہیں کیا اسٹیبلشمنٹ نے، آپ نے کیا تھا، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ کا جو اپوننٹ ہے وہ بے قصور ہے. آپ نے اس کو چور ثابت کرنے کے لیے آپ کو اور قسم کے ہتھ کنڈوں کی ضرورت ہے، جس میں کسی کو کسی کی ویڈیو دکھانا. وہ طیبہ گل کو آپ نے رکھا پرائم منسٹر ہاؤس میں 1 مہینہ، اسٹیبلشمنٹ نے نہیں رکھا. اور پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ہی کے سامنے شوکت عزیز صدیقی صاحب نے انکشافات کی، آپ ہی کے سامنے ارشد ملک نے انکشافات کیے. آپ نے تب بھی اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ قوم سے آ کے معافی مانگتے، نواز شریف سے آپ آ کے معافی مانگتے. آج اس کے جب آپ کی بنائے ہوئے جھوٹے کیسز جب زمین بوس ہو رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو NRO مل رہا ہے. آپ کو شرم نہیں آتی ہے بات کرتے وقت؟ کون سا NRO نہیں مل رہا نواز شریف کو. آپ کے جھوٹوں کی کلئی کھل رہی ہے. آپ کی سازشوں کا جو تانا بانا، جو جال آپ نے بنا تھا، وہ اپنی انجام کو پہنچ رہا ہے. آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے، اور یہ سچ اب قوم کے سامنے آئیں گے. اور ابھی تو
ٹپ آف دی آئس برگ ہے. ابھی بہت مزید سچ جو ہے وہ قوم کے سامنے آئیں گے. اور ڈرپوک کتنے ہو. آج تم نواز شریف کو چیلنج کر رہے تھے کہ جہاں سے میں الیکشن لڑوں تم الیکشن لڑو آ کے وہاں سے میں تمہیں ہراؤں گا. تم تو تب نواز شریف کو نہیں ہرا سکے 2018 میں جب آر ٹی ایس کو بند کرنا پڑا. نواز شریف کی پارٹی کو تم نے توڑنے کی کوشش کی اور اس وقت تم ان کے ساتھ مل کے کھڑے تھے. تم نے نواز شریف کے جو لوگ ہیں جو وننگ الیکٹیبلز جو تھے تم نے وہ ایک ایک کر کے ان کو ڈرا کے دھمکا کے ان کو پارٹی ٹکٹ یا تو ان سے واپس لیا یا ان کو چن چن کے ڈسکوالیفائی کیا. نواز شریف صاحب کی بیٹی کو تم نے جیل میں ڈالا. نواز شریف کو تم نے الیکٹورل فیلڈ سے باہر کیا اور اس کے بعد بھی تم نہیں جیت سکے تو تمہیں آر ٹی ایس بند کرنا پڑا. اور اس کے ذمہ دار تم ہو اس لیے کہ تم سب سے بڑے اس کے بینیفیشری. اور آج تم اپنی ہی چھوڑی ہوئی سیٹس جب ان میں سے آدھی تم ہار جاتے ہو. ہر دفعہ جب یہ 4-5 سیٹس پہ الیکشن ہوتا ہے 1-2 ہار جاتا ہے, اپنی ہی چھوڑی ہوئی سیٹس ہار جاتا ہے اور اپنی ہی چھوڑی ہوئی سیٹس میں کمی آ جاتی ہے تو کہتا ہے میں جیت گیا ہوں. بھائی ابھی تو تمہیں نواز شریف کو تو ابھی لیول پلینگ فیلڈ ملی نہیں ہے. تمہارا جو سب سے بڑا اوپوننٹ ہے وہ تو فیلڈ میں ہے ہی نہیں. جس کے نام سے اس کی پارٹی چلتی ہے, جس کے نام پہ ووٹ پڑتا ہے, وہ تو ابھی میدان میں ہے ہی نہیں. تمہارا مقابلہ تو اس دن, تمہارا تو اصلی جو تمہارا لیول ہے وہ اس دن سامنے آئے گا جس دن نواز شریف الیکٹورل فیلڈ میں انشاءاللہ تعالی واپس آئے گا اور تمہارے لگائے ہوئے جھوٹے الزامات اور تمہاری بنی ہوئی سازشوں کے جال سے کلیئر ہو کے آئے گا انشاءاللہ تعالی. اور وہ دن دور نہیں ہے, کیونکہ میرا جو اپیل تھی اس میں ججز کے یہ ریمارکس ہیں کہ نواز شریف کا کوئی جرم ثابت نہیں ہو جس جرم پہ مریم نواز کو سزا ملی تھی. تو ابھی تو تم انتظار کرو, تمہارا کچا چٹھا ابھی جو رہ گیا وہ بھی قوم کے سامنے آئے گا انشاءاللہ. تو اسٹیبلشمنٹ نے تمہیں یہ بتا دیا کہ یہ چور ہیں, تو کیا تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ 5 کیرٹ کی ہیرے کی انگوٹھی مانگو؟ تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ توشہ خانہ کے سارے گفٹس جو ہیں وہ تم, اس میں ہیروں کے سیٹس بھی تھے, اس میں گھڑیاں بھی تھیں, وہ سارے تم گھر لے جاؤ اور ان کو جا کے خفیہ بیچ دو اور اس کے بعد وہی جو اس کی جو پیسے تمہیں آئے وہ تم ڈکلیئر بھی نہ کرو, اس کے بارے میں تم جھوٹ بولو. یہ بھی تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا. تو اسٹیبلشمنٹ نے تمہیں کہا تھا کہ 50 ارب روپے کی رقم جو ہے وہ تم سائفن آف کر دو. یہ تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا. تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ جو ہے اس کو اپنا فرنٹ وومن بناؤ اور جتنا مال لوٹ سکتے ہو لوٹو. ابھی ایک بہت بڑا اسکینڈل اور آ رہا ہے جس توشہ خانہ پہ ابھی اس کی نااہلی ہوئی ہے, جس کے بارے میں اس نے ہمیشہ کی طرح پھٹائی سے جھوٹ بولا ہے کل کہ مجھے تو عدالت نے کہا ہے کہ میں نااہل نہیں. عدالت نے کوئی ایسی بات نہیں کی. اب اس شخص کو یہ پتا نہیں ہے, اب وہ اپنے جو لوگ ہیں جو اس کی پارٹی ہے, جو بھانمتی کا کنبا جگہ جگہ سے جوڑ کے کچھ پی ایم ایل این سے لوگ لے کے, کچھ پیپلز پارٹی سے لے کر, کچھ باقی جماعتوں سے لے کر جو اس نے لوٹوں کی جماعت کھڑی کی ہوئی ہے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے سر سے دست شفقت اٹھ گیا ہے. اب یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے, اپنے جرائم کی وجہ سے ڈسکوالیفائی ہوگا تو وہ بھی اب اس کے ساتھ نہیں کھڑے, لانگ مارچ میں وہ اس کے ساتھ شامل نہیں ہے. یہ ان کو تسلی دے رہا تھا کل جھوٹی کہ میں ڈسکوالیفائی نہیں ہوا, جھوٹ بول رہا تھا. عدالت نے ایسی کوئی بات نہیں کی, عدالت کو اس جھوٹ کا نوٹس لینا چاہیے. تو ابھی تو جس توشہ خانہ کے جس کیس میں اس کو سزا ہوئی ہے, ڈسکوالیفائی ہوا ہے, یہ ابھی تو یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے. ابھی تو قوم کو یہ پتا چلے گا کہ جو ڈائمنڈ کی جولری بنانے والی سب سے بڑی اور سب سے مہنگی دنیا کی ایک جولرز ہیں جن کو گراف کہتے ہیں, وہ گراف کا کوئی سیٹ ان کو توشہ خانہ میں ملا تھا جس کی جو اس نے 2 کروڑ روپے دے کے توشہ خانہ سے لیا اور 22 کروڑ میں اس نے دبئی میں وہ سیٹ بیچا. ابھی تک اس کو ملا کے اس کی حقیقت ابھی قوم کے سامنے آئے گی. یہ تقریباً 50 کروڑ تک کا ابھی تک اس نے جو توشہ خانہ, جو بیت المال جس کو کہتے ہیں, جو قوم کی امانت ہے, وہاں سے یہ چوری کر کے تو یہ بیچ چکا ہے. اس کا کوئی حساب کتاب قوم کے سامنے نہیں ہے, اس کا کوئی جو اس نے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا, کچھ نہیں کیا. اور اب آپ
جب اس کی انویسٹیگیشن اب ہو رہی ہے تو جو انکشافات سامنے آئیں گے اس سے قوم دنگ رہ جائے گی. اور ابھی جو اس کا فورن فنڈنگ کیس ہے جس کو انہوں نے اب منی لانڈرنگ کیس کہنا شروع کر دیا ہے ایف آئی اے نے, تو جس نے آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کے اوپر ہر وہ الزام ثابت ہوا ہے اس کے خود کے اوپر جو اس نے کبھی دوسروں پہ لگایا, کسی اور کے اوپر منی لانڈرنگ ثابت نہیں ہوئی ہے. آپ دیکھیں یہ چند دنوں میں ثابت شدہ منی لانڈرر بن کے قوم کے سامنے آئے گا. اس نے نہ صرف منی لانڈرنگ کی بلکہ اس کو چھپایا, مس ڈیکلریشنز کی. اور آپ اس کی جرت دیکھیں, تقریروں میں یہ کہتا ہے کہ مطلب کوئی جمہوری فساد بھی نہیں رکھا. تقریروں میں ان کو کہتا ہے کہ ہم تو اس لیے چھپ چھپ کے مل رہے تھے. اس کے پارٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بات کی, اسد عمر صاحب نے یہ بات کی کہ ہم تو جلدی الیکشن چاہتے تھے تو ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے اس لیے مل رہے. تو بھائی آپ کو جلدی الیکشن اگر کسی نے دینا ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ نے دینا. آپ کی تو اے بی سی سیاست کی غلط ہے, آپ کی تو بیسک فاؤنڈیشن جو بنی ہوئی ہے وہی غلط ہے سیاست کی. آپ کس سے مانگ رہے, اسٹیبلشمنٹ سے الیکشن مانگ رہے. الیکشن کرانا یا نہ کرانا اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے. آپ کو یہ بات کرتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے. اپنا کوئی آپ نے جمہوری فساد ہی رکھ لیا ہوتا, آپ نے کوئی نقاب ہی اوڑھ لیا ہوتا کہ انسان کو سمجھ تو آتی آپ کیا رہے ہیں. اور آپ کی اے بی سی غلط تو سیاست کی ہوگی کیونکہ آپ کے جو ٹیچرز ہیں وہ جنرل پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام ہیں, تو وہ تو آپ کے بیسک کانسیپٹس تو غلط ہی ہوں گے, تبھی آپ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے الیکشن مانگ رہے ہیں. جب آپ ایسے استاد رکھیں گے ہاتھ ناک اور کان جیسے اور ہاتھوں جیسے تو پھر آپ کو یہی تعلیم ملے گی. پاکستان کی جو جمہوری زندگی ہے, پاکستان کی جو سیاسی زندگی ہے, اس میں کم و بیشتر میرا خیال ہے بہت سارے بلکہ ہر سیاسی جماعت نے کسی نہ کسی موقع پر اداروں پر تنقید بھی کی ہے اور جو انگلیاں ہیں وہ بھی اٹھی ہیں, مگر اس تنقید کا مقصد بھی کچھ فرق ہے. وہ قوم کے سامنے ہوتا ہے, وہ کسی اصلاح کے لیے تھی, کسی ایشو پہ بیس تھی, کسی غلطی کا احساس دلانے کے لیے تھی, کسی جمہوری اصول کے تحت تھی. اس کی جو تنقید ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر وہ نہ کسی نظریے کی وجہ سے ہے, نہ وہ کسی جمہوری اصول کی وجہ سے, نہ ہی وہ کسی ذاتی اصول کی وجہ سے. وہ صرف اس لیے ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے میرے سر پہ دوبارہ سے دست شفقت رکھو, میری بیساکھیاں بن جاؤ, میرے ہاتھ ناک اور آنکھیں بن جاؤ, اور ورنہ میں گالم گلوچ کروں گا, ورنہ میں میر جعفر کہوں گا, میں میر صادق کہوں گا, میں جانور کہوں گا. دیکھیں تنقید کا بھی نا کوئی معیار ہونا چاہیے, تنقید کا بھی کوئی سٹینڈرڈ ہونا چاہیے. آپ آئین کے احکامات کی تعمیل کے لیے یا آئین کے جو باؤنڈری اس نے کھینچ دی اس میں رہنے کے لیے آپ تنقید کر سکتے ہیں, آپ قانون کی حکمرانی کی بات کر سکتے ہیں, آپ ملک کی تحفظ کی بات کر سکتے ہیں. کل آپ نے یہ مجھے ذاتی طور پہ بطور پاکستانی مجھے بہت تکلیف ہوئی جب آپ نے اخلاق سے نہیں گرا ہوا گھٹیا پن کی حد کو آپ نے چھوتا ہوا ایک بیان دی. آپ کی بھلے لڑائی جو ہے وہ ہوگی بڑوں کے ساتھ, آپ کو تکلیف ہے کہ انہوں نے آپ کی جو نااہل اور نالائق حکومت کو گرنے سے کیوں نہیں بچایا, وہ آپ کا ذاتی گرائپ ہے ہوگا, لیکن اس سے قطع نظر آپ نے کل جو بات کی مجھے اس کی ذاتی طور پہ بطور پاکستانی بہت تکلیف ہوئی. آپ نے کہا کہ یہ چوکیدار ہیں اور ان چوکیداروں کو تم تنخواہ دیتے. آپ نے تضحیک آمیز انداز میں آپ نے ان کو تنخواہ کا تانا دیا. آپ کو شرم آنی چاہیے. میں یہ سوچ رہی تھی جب میں الیکشن کیمپین کے لیے آزاد کشمیر کے بارڈرز پہ گئی تو میں نے وہاں دیکھا کہ اس طرح جو سپاہی ہیں, کس طرح جو فوجی جوان ہیں وہ اپنے گھروں سے دور رہ کر اپنی مٹی کی, اپنے وطن کی, اپنی زمین کی, اپنی قوم کی, اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں. تو آپ نے ان کو اس طرح سے جو
तज़हीक आमेज लहजे में आपने तनख्वाह का ताना दिया, हकारत से वो नाम दिया, आपको शर्म आनी चाहिए। उनको वतन के लिए जो वो कुर्बानी देते हैं, जाने देते हैं, तो ये बात आपकी मुनासिब नहीं थी। मैं सोचती हूँ कि जो सिपाही खड़े होते होंगे बॉर्डर्स के ऊपर, उनके दिल पे ये बात कितनी गरां गुजरी हो। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि वो मुल्क के मुहाफिज हैं, बनीवाला के मुहाफिज नहीं। वो मुल्क के मुहाफिज हैं, वो इमरान खान की हुकूमत के मुहाफिज नहीं, वो मुल्क के मुहाफिज हैं। वो आपकी डकैतियों, चोरों और चोरियों के मुहाफिज नहीं। और एक और बयान कल मेरी नजर से गुजरा कि इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में स्टेटमेंट जमा की कि मुझे तो इल्म नहीं था 25 मई के अहकामात का, जब अदालत ने इनको कहा कि आप रेड जोन में नहीं आए। इतना ब्लेटेंट आपने झूठ कौम के सामने बोला, क्योंकि अभी 25 मई की जो वो वीडियोस हैं, जो फुटेज है, जो आपका लाइव बयान चला मीडिया के ऊपर, उसमें आपने 25 मई को कंटेनर पे खड़े होके ये ऐलान किया कि मेरे लोगों सारे इस्लामाबाद आ जाओ, जो रेड जोन हमें इजाजत मिल गई है इस्लामाबाद में और रेड जोन में एंटर होने। तो आपका क्या ख्याल था कि कल जो आपने लिखा हुआ बयान सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया कि मुझे इल्म ही नहीं था, तो लोगों को 25 मई को आपका वो जो आपने मीडिया पे बयान दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट से अभी अभी हमें पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी उठा ली, तो आपका क्या ख्याल है, लोग वो चीज भूल गए थे? आपने कल लिख कर दिया सुप्रीम कोर्ट को इतना बड़ा झूठ। और अफसोस मुझे ये नहीं कि आपने झूठ बोला है, अफसोस मुझे सिर्फ इस बात पे, मैं आपसे सच एक्सपेक्ट ही नहीं करती। आपकी परवरिश भी झूठों में हुई है, आपकी सियासी ट्रेनिंग भी झूठों में हुई है, आपकी सियासी परवरिश झूठों में हुई है। आप झूठ ना बोले तो आप एक दिन किसी सियासी मैदान में टिक नहीं सकते। मुझे उसका अफसोस नहीं है और ना मुझे उस पर कोई हैरानगी है, क्योंकि आपका काम ही झूठ बोलना है। मुझे अफसोस ये है कि उस झूठ की कोई पकड़ नहीं। मुझे अफसोस इस बात का है कि जब अदालत ने ये कह दिया कि हो सकता है क्या इमरान खान को खबर ना मिली हो, तो आपने, अब अदालत ने ये कह दिया था तो इमरान खान कोई पागल था वो ये कहता कि जी जी नहीं नहीं मुझे खबर मिल गई? इतना सच बोलने का हौसला तो आप में है नहीं। बात यह है कि अदालत को इसका नोटिस लेना चाहिए, अगर उन्होंने अभी तक इस झूठ का नोटिस नहीं लिया, और अगर इस तरह के झूठों का, इस किस्म के लग़्व बातों का, इस तरह के प्रोपेगेंडे का, इस किस्म की साजिशों का, इस किस्म के फितने का नोटिस अदालत नहीं लेगी, तो इस तरह के कैरेक्टर्स, इस तरह के किरदार, इस तरह के घिनौने किरदार जो है वो पाकिस्तान में पैदा होते रहेंगे। ना फिर झूठ की गिरफ्त होगी और जराइम पेशा अफराद फिर पाकिस्तान के लीडर्स बनना शुरू हो जाएंगे। जी मैडम, इस वक्त सोचा गया कि ये जो बातें आपके साथ बताई, इनके ताने बाने मिलते हैं 2016 से जो लंदन प्लान बना था, जिसमें जनरल जहीरुल इस्लाम और बाकी दोस्तों ने हाजिर सरवत बीबी आईएनएस थे, इमरान खान को थे, इसके अलावा परवेज लाई साहब थे, फिर सिद्धार्थ साहब थे, और यहाँ के लड़की के भी लोग थे। कदम कदम फासले पे इन्होंने ये जो मुलाकातें की, जिसके गवाह हमारे भी करते हैं, और उसके नतीजे में एक लॉन्ग टर्म प्लान बना के आपकी को हटाया गया। जनरल उस वक्त हाजिर थे और वो उस वक्त वो वर्दी में थे। क्या आप समझते हैं कि जो प्लान किया गया था उस वक्त से लेके अब तक, उसकी वजह से पाकिस्तान को ये सब कुछ आज तक जो सियासी सरमाए निशाना पड़ी, और जो लोग इस साजिश में मुलविस थे, आप खुल के तो बात आ रही है अब सामने, क्या आप समझते हैं तो इस पे तहकीकात होनी चाहिए और लोगों को सजा मिलनी चाहिए, जो चाहे वो अदलिया से वो लोग थे, साहब का नाम भी आता है, और जो एक प्लान किया गया था उस पे आपका क्या होता है, यमन का क्या होता है, जो ताकि आइंदा इस किस्म की साजिश का रास्ता रोका जाए, और इदारे ने भी कह दिया कि बात। देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि इदारे ने कह दिया कि वो न्यूट्रल है, यही उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, यही उनका आईनी किरदार है। खुशाइंद है कि अगर वो उन्होंने ये फैसला किया है और वो इस पे कायम है, ये अच्छी बात है। लेकिन देखें, बात यह है कि
آپ نے بات کی کہ کیا ان کی سزا ہوگی, کیا ان کا نام لیا جائے گا, یا کیا ان کو اپنے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. تو میں آپ کو صرف ثاقب نثار کی مثال دیتی. ثاقب نثار نے کسی کا مہرہ بن کے اس نے جو انصاف تھا اس کا قتل کیا. اس نے ایک بے گناہ کو نہ صرف یہ کہ اقامہ پر نکالا بلکہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا, اور وہاں پر اکتفا نہیں کیا, وہ انہوں نے نواز شریف کو مسلم لیگ نون کی صدارت سے بھی ہٹا دیا. ہر 3-4 ہفتے بعد نواز شریف کو ایک نئی سزا سنائی جاتی تھی. آج کہاں ہے وہ ثاقب نثار سے؟ آج وہ کسی سماجی محفل میں جانے کے قابل بھی نہیں. وہ جہاں جاتے ہیں چھپتے پھرتے ہیں لوگوں سے. وہ یہ جو اعمال ہوتے ہیں نا انسان کے, جو گناہ ہوتے ہیں, جو جرائم ہوتے ہیں, یہ انسان کا پیچھا کرتے ہیں. بھلے کوئی اس کا بدلہ لے یا نہ لے, وہ اس کا پیچھا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. سچ کو, حقائق کو ایک نہ ایک دن قوم کے سامنے آنا ہے. عمران خان جو سازش کا تانا بانا بن کے یہاں تک پہنچا تھا, اس کی بھی آج پوری کی پوری حقیقت قوم کے اوپر واضح ہوگی. لیکن وہ ابھی بھی باز نہیں آیا. آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, وہ اقتدار میں تھا تو ناکام تھا. پاکستان میں سوائے ناکامی کے ہر طرف اور کوئی چیز نہیں تھی. اب وہ اقتدار سے باہر ہے, کسی کے کہنے پہ وہ جو بھی کرتا ہے اس کو ابھی تک سب اس کے جو سٹیپس ہیں, جو ابھی تک اس کے سارے اقدام ہیں, وہ سارے فیلئر. اس نے جو میں نے ابھی جیسے آپ کو بتایا کہ الیکشن لینے کی کوشش کی, اب یہ تقرری کے لیے دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, کوئی اس کی بات نہیں سنی. وہ قصہ پارینہ ہے, وہ ماضی کا قصہ ہے. تو اس کی جو پوری سازش کی داستان ہے نا, وہ قوم کے سامنے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ پتلی گلی سے سازش کر کے جرم کر کے نکل جائے گا اور وہ کبھی قوم کے سامنے نہیں آئے گا, اس سے بڑا بے وقوف شخص کو. اس کے بعد میاں صاحب کا بھی تصویر تھا کہ تعداد جو مرضی کر لیتا ہوں, آج آپ اس نیا نام دے دیا لانگ مارچ کو پارٹ ٹائم مارچ. اگر تعداد بڑھتی ہے اسلام آباد جا کے, پی ایم ایل این کا یہ حقیقی فیصلہ ہے کہ عمران خان سے کسی قسم کی بات نہیں ہوتی ہے اس میں. دیکھیں, اس میں دو چیزیں, آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے. میاں صاحب نے کہا کہ بھلے 2000 لوگ ہوں یا 20,000 لوگ ہوں یا یہ 2 لاکھ لوگ بھی لے کے آ جائے, جتھوں کی بات نہیں سنی جائے. ان کا ایجنڈا قومی نہیں ہے, ان کا ایجنڈا جمہوری نہیں ہے. تو جب جس شخص کا, اور جو ان کی جو ابھی آپ باتیں سن رہے ہیں کہ اسلحہ پلان کر کے لے کے آ رہے ہیں اور خون, اور خود اس نے کہا کہ خونی انقلاب سے آپ نے کرنا ہے, یا سیدھی طرح میری بات, جو شخص مطلب جمہوری شخص کا خونی انقلاب سے کیا تعلق, یہ بتائیں مجھے. جو شخص خونی انقلاب کی بات کرتا ہے اس کا جمہوری اصولوں سے تو دور کا بھی واسطہ نہیں. تو ایسے شخص کی بات جو کہ نہ جمہوری ہے نہ سیاسی ہے, اس کی بات کیوں سنیں؟ گنڈوں کی بات آپ سنتے, دہشت گردوں کی بات آپ سنتے, یہ سیاسی دہشت گرد, اس کی کوئی بات نہیں سننی چاہیے. یہ جائے اسلام آباد, اس کو پہلے کی طرح 124 دن چھوڑ کے 224 دن بیٹھا رہے, کسی کو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. یہ اب سٹیک ہولڈر پاکستان کی سیاست میں نہیں. پوری دنیا میں جو اب دیکھا کرتے ہیں کہ بیانی میں آپ جنریشن ہماری میں کیا باقی, اور دوسرا جو جمہوری جمہوری کو غیر جائے گا. آپ کو جو بھی پاکستان کی طاقتیں ہیں, دیکھیں, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, اور بات یہ ہے کہ آج اسٹیبلشمنٹ نے جو فیصلہ کیا کہ وہ اپنے آئینی کردار تک محدود ہو جائیں گے اور سیاست میں دخل اندازی نہیں کریں گے, تو اس کا بیڑا کس نے اٹھایا؟ آج کس کے بیانیے کو کامیابی ملی؟ آج نواز شریف کے بیانیے کو کامیابی ملی ہے, جو یہ کہتے تھے کہ ہر ادارہ اپنی اپنی ڈومین میں رہ کر کام کرے اور سیاست میں انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے. اور وہی ہوا, جب سیاست میں انٹرفیرنس بند ہوئی تو عمران خان دھڑام سے منہ کے بل نیچے گر گئے. پھر یہی ہوتا ہے نا. تو یہ نواز شریف کی نہ صرف یہ بیانیے کی کامیابی ہے, بلکہ نواز شریف نے نہ صرف الیکٹورل میدان میں 2018 میں, بلکہ عمران کے 4 سالہ اقتدار میں انہوں نے عمران کو نہ صرف ہر انتخابی میدان میں شکست دی, بلکہ اس کو پارلیمنٹ میں بھی شکست دی. ابھی اس کی حکومت ختم ہو گئی ہے, آئینی طریقے سے ہوئی ہے, اور نواز شریف آج الحمدللہ فاتح. اور یہ شخص
اس کی قسمت میں اب یہی رونا دھونا اور سڑکوں کی دھول چاٹنا لکھا ہے. ایک سیکنڈ آپ فرمائیں. جی بہت شکریہ. سوال میرا یہ ہے کہ اب تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان نیاز جو ہے وہ رات کے لیے چاہے وہ مارشل لگانا چاہتے ہیں, ایٹم بم گرانا چاہتے ہیں یا لاشوں کے ڈھیر لگانا چاہتے ہیں. اب یہ بڑی بات نہیں رہی پاکستان کی سیاست سے یا عمران خان کی جانب سے یا طریق انصاف کی جانب سے میڈیا میں. سوال یہ ہے کہ اگر یہ اصولی انقلاب کی طرف بڑھتے ہیں اور کرائے کے جو لوگ ہیں جیسا کہ لوگوں کو بندوقوں کے لیے اور بندوں کے لیے کہا جا رہا ہے, اس پر کیا پی ٹی ایم نے یا جو حکومت ہے اس میں مشاورت بھی حکومت کی اور اداروں کی آپس میں مشاورت بھی کہ اس اگر مصنوعی انقلاب کو کلی انقلاب کو کہا جا رہا ہے اگر یہ بڑھتا ہے اپنی اپنی شکل کی طرف تو رکاؤ کیسے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس قسم کے جتھوں کو روکنا, اس قسم کی سازشوں کو روکنا, اس قسم کے پولیس کو روکنا پوری قوم کا فرض ہے اور ہر ادارے کا بھی فرض ہے. جو فرائض انٹیریئر منسٹری کے ہیں, حکومت کے ہیں, وہ ضرور پورے کرے گی. رانا ثناء اللہ صاحب جن کو یہ حکیم کہتے ہیں, حکیم رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنا پورا بندوبست کیا ہے, لیکن اس سارے ملک کے تحفظ کے لیے, اسلام آباد کے تحفظ کے لیے, پاکستان کی اسٹیبلٹی کے تحفظ کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت جوڈیشری پہ, اور جوڈیشری میں سپریم کورٹ میں یہ کیس ہے. ان کو اس چیز کو نہ صرف روکنا چاہیے بلکہ پوری قوت سے روکنا چاہیے تاکہ اس قسم کے پریسیڈنٹس جو ہے وہ پاکستان میں پریسیڈنٹس نہ پیدا ہوں. سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت عدلیہ کی, کیونکہ ظاہر ہے حکومتوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں, آپ اپنے لوگوں پہ کوئی زیادہ وہ نہیں کر سکتے, تو اس چیز کو اس کا کلا کما ہونا چاہیے فار آل ٹائمز ٹو کم. دو سوال ہیں. ایک تو بہت سارے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں پاکستان کیا ہوتا ہے. پہلے اس کا جواب سن لیں. بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا میرے جو اپیل کا فیصلہ ہے, اگر آپ وہ یہ فیصلہ پڑھیں تو اس میں نہ صرف یہ کہ میری بے گناہی ثابت ہوئی ہے, نواز شریف صاحب کی بے گناہی بھی اسٹیبلش ہو گئی ہے, اور ججز نے یہ بات کی ہے کہ نواز شریف صاحب کا کوئی لنک یا کوئی بھی جو الزام ان پر لگایا گیا ہے وہ ثابت نہیں ہو سکا. اس کے بعد تو نواز شریف صاحب کے اوپر کیا کیس رہ جاتا ہے بھائی. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم اس کو لیگلی ٹیک اپ کریں گے, اور نواز شریف صاحب اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے درمیان ہوں گے. اپنے وطن سے دور رہنا ان کے لیے بہت بڑی تکلیف. دوسرا سوال عمران خان صاحب بات کریں کہا کہ آصف الزرداری اور نواز شریف کے جو یہ دو پارٹی سے بھی اس سے پہلے بہت سارے میڈیا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ایکٹیویٹیز کے بعد میں کہا کہ پولیس کے مسلم لیگ کی ایکٹیویٹی یہی کہتی ہے کہ یہ جو ایسی طاقتیں تھی پورا ہائیبرڈ ایکسپیریمنٹ فالس کیس. اب اس میں آپ نے چند پہلے ذکر کیا تھا کہ کوچ کا بھی آپ نے ذکر, اب کیا یہ سمجھتی ہے کہ جن لوگوں نے ایکٹیویٹی اور اصل میں یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ جج نے کہا تھا کہ وہ آئے ان کے پاس اور بناوا کے صاف نہیں. اب یہ سمجھتی ہے کہ جو سارے لوگ اس پورے پروسیس میں شامل تھے جس کا عمران خان کے کریں کیا ان کے اکاؤنٹ. دیکھیں صرف اسد عمر صاحب نے یہ بات نہیں کی, یہ بات پوری قوم کے سامنے تب بھی آئی تھی جب جسٹس کھوسا نے جب عمران خان اپنا کوئی لانگ مارچ تب بھی کوئی اناؤنس کر کے بیٹھے ہوئے تھے. وہ کیا مارچ کا نام دیا تھا انہوں نے تب, اس کو لاک ڈاؤن کا نام لیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے عمران کو کہا, عمران کے منہ سے نکل ہے تو یہاں سے خالی نا, اس کے منہ سے نکل گیا کہ کسی انٹرویو میں آئی تھنک ARY کو انٹرویو یہ دے رہے تھے, ارشد شریف صاحب کو دے رہے تھے, ان کو انہوں نے انٹرویو دیا اور ان کو کہا کہ جی مجھے تو جسٹس کھوسا نے کہا کہ تم کیا ادھر ادھر پھر رہے, میرے پاس لے کے آؤ میں کرتا ہوں. تو وہ تو سازش کا بھانڈا تو خود ہی پھوڑ چکے تھے پہلے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جرم کریں اور اتنا سنگین جرم کریں, ایک بے گناہ کو آپ سزا دیں. اور دیکھیں نواز شریف کی اور پاکستان کی سزا ساتھ ساتھ چلی. نواز شریف صاحب نااہل ہوئے, پاکستان میں تباہی آنا شروع ہو گئی. آپ نواز شریف سے جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں, اکنامک انڈیکیٹرز یا پولیٹیکل سٹیبلٹی کے انڈیکیٹرز, آپ تب کے اٹھا لیں 2017 تک کے اور آج کے آپ اٹھا لیں. پاکستان نوز ڈائیو کیا نواز شریف صاحب کی نااہلی کے بعد. پاکستان اور نواز شریف اکٹھے نیچے گئے, یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. تو یہ صرف جو جرم ہے نا
یہ نواز جو اس پاناما بینچ نے کیا ہے وہ صرف نواز شریف صاحب کی نااہلی تک یا ان کو ان کے ذاتی نقصان تک یا سیاسی نقصان تک محدود نہیں، پورے پاکستان نے اس کی قیمت اس دن سے چکانی شروع کی ہے، اور آج تک وہ جو ڈاؤن فال شروع ہوا ہے پاکستان کا اس کو بریک نہیں لگی، وہ ذمہ دار۔ اور آپ کا کیا خیال ہے جس نے اتنا بڑا جرم کیا وہ چپ کر کے بچ کے نکل جائے گا؟ میرے سوالات جی پہلا تو سوال یہ ہے کہ آپ کی ساری گفتگو میں جن لوگوں نے عمران خان کے لانگ مارچ کو مسترد کیا ہے، عوام نے مسترد کیا ہے، ضمنی الیکشن میں وہ اپنی 2 سیٹیں جیت ہار گئے، ان کی بہتری کے لیے حکومتی کارکردگی پر کوئی آپ نے بات نہیں کی، کیا یہ عوام کی ساتھ جاتی نہیں ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ایک منٹ دیکھیں، حکومتی کارکردگی کی جو بات ہے وہ پوری قوم کو نظر آ رہی ہے۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے اسحاق ڈار صاحب واپس آئے ہیں ڈالر کو بھی بریک، نہ صرف بریک لگی ہے بلکہ ڈالر 25-26 روپے پیچھے گیا ہے۔ یہ ہے مسلم لیگ نون کی کارکردگی۔ مہنگائی کو بریک لگی ہے، اس کے بعد آپ کے جو ادھر ادھر سے جو بلاکیجز تھیں وہ دور ہو رہی ہیں، پاکستان کو پیسہ مل رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کل جو شہباز شریف صاحب نے تاریخی کسان پیکج کا انہوں نے اناؤنس کیا، یہ مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے اس کا، یہ میں تو آج سیاسی گفتگو کر رہی ہوں نا، حکومت جو ہے وہ اپنے کام میں جتی ہوئی، آج بھی شہباز شریف صاحب چائنا گئے، ملک کی خاطر گئے، انشاءاللہ تعالی ملک کے لیے بہتری کچھ ہو کے آئے گی اس میں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب سے مسلم لیگ نون آئی ہے، مسلم لیگ نون کے تمام ملکوں کے ساتھ، جس میں عمران خان کی ناعاقبت اندیشی اور اسٹوپڈیٹی نے اور اس کی ایگو نے لڑائیاں کرا دی تھی تمام دوستوں کے ساتھ، ان کو دشمنوں کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا تھا، تو آج ان کے ساتھ تعلقات کی بحالی ہو گئی۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے چند ماہ مسلم لیگ نون کی، اور انشاءاللہ تعالی تھوڑی سی اور پولیٹیکل سٹیبلٹی ملی، تھوڑا سا اور وقت جیسے جیسے گزرتا جائے گا، انشاءاللہ تعالی عوام کے لیے ہر چیز میں بہتری آتی جائے گی۔ نواز شریف صاحب کی اب یہ کوشش ہے کہ جو 300 یونٹ سے کم استعمال کرتے ہیں لوگ، ان کو فری بجلی ملے، اب ہم اس چیز کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ضمنی سوال یہ ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ عمران خان کا ثابت ہو چکا ہے، اور کسی بھی کیس میں جو کچھ انہوں نے کہا تھا سب غلط ثابت ہوا ہے، عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے، تو سوال یہ ہے کہ ان کو ان مقدمات میں گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا؟ اگر ان کی پاپولیرٹی ختم ہو گئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی پھر ہمیں سلیکٹڈ کہا جاتا ہے، تو پھر الیکشن کیوں نہیں ہمیں دیے جا رہے، ہم حکومت نہیں مانگ رہے، ہم سلیکٹر مانگ رہے ہیں۔ اچھا غصہ نہ کریے، بات یہ ہے کہ میں آپ کی اس بات کے ساتھ اتفاق کرتی ہوں، جتنی پھرتیاں اور جتنی جلد بازی دکھائی گئی نواز شریف صاحب کو سزا دینے میں، جس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، اس کو ایک اقامہ پر آپ نے سزا دے دی، اس کے لیے JIT بنائی، سب کچھ کیا، تو یہ سب جس کا جرم ثابت ہو چکا ہے، جس کے ناقابل تردید ثبوت ہیں، یہ اس کے لیے بھی ہونا چاہیے اور جلدی ہونا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر میں یہ کہوں گی کہ عدلیہ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ایک چور کو، ایک ڈاکو کو، اس ملک کے مجرم کو کیفرے کردار تک پہنچائے۔ میڈم چور اور ڈاکو سے آگے بڑھنا چلیں گے، حالات میں مرڈر ہوا ہے کینیا، اور جو اس کے پیچھے عوامل آ رہے ہیں، اور کہا گیا عمران خان صاحب نے کچھ نہیں کیا، تو انہوں نے انہیں کہا کہ آپ باہر کریں۔ دوسرا جو ریڈ الرٹ تھا وہ بھی اب جعلی اور فرمائشی ثابت ہو رہا ہے۔ ارشد شریف صاحب کی جو موت جن حالات میں، جن کا وزیر قانون نے بھی کہا کہ ان کے تانے بانے جناب عمران خان صاحب سے ملتے ہیں، ان کا نام آ رہا ہے، تو یہ ایک چوری ڈکیتی سے آگے بھارتی پاکستانی سیاست میں ڈفرنٹ ایلیمنٹ اب آ گئے۔ اس پہ آپ کی حکومت کیا کرنے جا رہی ہے، یا آپ کیا ہے کہ صحافیوں کے تحفظ کے لیے، یا دیکھیں اس پہ بڑا سطح نہیں کے ساتھ بھی کہا جا رہا ہے کہ دھکا دیا گیا ہے کنٹینر پہ، اس کے ساتھ بھی رپورٹرز کہہ رہے ہیں دھکا دیا گیا، اور جن حالات میں اس کے پاون سے سائن کروائے گئے ہیں قانونی بیٹھ کے، ان دونوں چیزوں پہ قائم ساتھ اس پہ کافی دونوں چیزیں۔ بالکل میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں۔ ارشد شریف صاحب کا قتل بھلے وہ مخالف تھے یا کس طرح بھی تھے، لیکن اس کا انجام یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہت افسوس ہوا، اور میں نے سنا ان کے بچے بھی، کچھ کی میں نے تصاویر دیکھی، تکلیف ہوئی دل کو۔ لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ARY کے جو مالک ہیں سلمان اقبال صاحب، جب ان سے سوال پوچھے گئے، جب سوال اٹھے، میں کسی پر، کیونکہ ابھی کچھ ثابت نہیں ہوا، اس پہ کمیشن بن گیا، وہ اپنی انویسٹیگیشن کرے گا بھی، اس میں حقائق سامنے آئیں گے، ان حقائق کے سامنے آنے تک میں کسی پہ الزام، اتنا سنگین الزام میں نہیں لگا سکتی۔
لیکن جس طرح سے ان کی ڈیتھ کا فائدہ اٹھایا گیا, سیاسی فائدہ اٹھایا گیا, اس سے مجھے تکلیف ہوئی. جس طرح اس کو سیاسی طور پہ کیش کرایا گیا, مجھے اس سے تکلیف ہوئی. اور جب سلمان اقبال صاحب سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے صرف ایک خط کے ذریعے جواب دینے پر اتفاق کیا, اور اس کا لب لباب یہ تھا کہ میں پاکستان آ کر انویسٹیگیشن کا سامنا نہیں کروں گا. تو جب آپ ایسی بات کریں گے تو آپ پہ سوال تو اٹھیں گے. لوگ تو بہت کچھ کہہ رہے ہیں کہ کینیا میں جو فارم ہاؤس تھا وہ کس کا تھا, وہ جو شخص گاڑی چلا رہے تھے وہ کس کا آدمی تھا. تو لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں, میں اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہتی, میرے پاس حقائق نہیں. لیکن سب سے جو بڑی اس پہ پریس کانفرنس تحریک انصاف کے اپنے بندے نے کی, فیصل باوڈا صاحب نے کی, جس میں انہوں نے ہوش اڑا دینے والے جو حقائق وہ قوم کے سامنے رکھے. تو بن گئی ہے کمیشن, آئی ہوپ کہ جلدی قوم کے سامنے ہو گیا, اس کا آ جائے, جو حقائق ہیں وہ آ جائیں اور آنے چاہیے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس سے جو سوال ہوا, چاہے وہ سلمان اقبال صاحب ہوں, یہ جواب قابل قبول نہیں ہے کہ میں نہیں آ سکتا پاکستان. یہ کوئی جواب ہے؟ سب دیکھیں, میرے پہ کوئی مقدمہ جھوٹا بنا تھا, مجھے جھوٹی سزا ہو گئی, میں اور میرے والد تو وہ کاٹنے کے لیے آ گئے پاکستان. ہم تو لندن میں بھی رہ سکتے تھے تب, اور ہمیں کہا جا رہا تھا سزا سنانے کے بعد کہ لندن سے واپس نہ آئے, آپ یہیں رہیں. میری والدہ تو بیمار تھی, میرے پاس تو کوئی وجہ تھی یہاں رکنے کی. لیکن جب آپ بے قصور ہوتے ہیں, بے گناہ ہوتے ہیں, تو آپ کے اوپر کوئی الزام لگتا ہے, سب سے پہلے آپ کا کیا رسپانس ہوتا ہے, ہیومن رسپانس کیا ہوتا ہے, ہیومن ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ میرے پہ جھوٹا الزام لگا ہے, میں اس کو کلیئر کروں. میں یہ نہیں خط لکھ کے میں نے پاکستان نہیں بھیج دیا کہ میں نہیں آ رہی, میری والدہ بیمار. آنا چاہیے, انویسٹیگیشن کا سامنا کرنا چاہیے, اٹھنے والے سوالات کے جوابات دینے چاہیے. یہ جواب نہیں ہے کہ میں واپس نہیں آؤں گا. ایک سوال یہ ہے کہ حکومتوں کے دور میں ہی, جمہوری حکومتوں کے دور میں ہی جذبے اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں, اور بطور ڈیموکریٹک اور بطور ایک پارٹی کی سینئر نائب صدر ہونے کے ناطے آپ کیوں یہ سمجھتی ہیں کہ جو پچھلے دھرنے تھے ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ادارہ تھا, کوئی نہ کوئی فرد تھا یا افراد تھے, لیکن اس دھرنے کے پیچھے کیا آپ کو لگتا ہے کوئی ادارہ ہے یا یہ ایک خود سے کوشش کی جا رہی ہے؟ ادارہ تو نہیں ہے, افراد ہو سکتے ہیں, کچھ ایک دو. اور میں یہ بتا دوں کہ تب وہ جو 2014 کا دھرنا تھا, اس میں تو طاقتور ترین افراد اس کے پیچھے تھے, وہ تب بھی کامیاب نہیں ہو سکا. تو یہ والا تو پھر پہلے ہی چلنے سے پہلے ہی ناکام ہو گیا. دور میں ہی کتنے جتنے آتے ہیں, وہ اس لیے آتے ہیں بھائی جتھے, کیونکہ جمہوری طریقے سے ان کی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی, ان کا ایجنڈا نہیں ہوتا. تو اگر اتنی آپ کو اپنی الیکٹورل طاقت پہ یقین ہے تو اس قسم کے ہتھکنڈے کیوں کر رہے ہیں؟ الیکشن کا میدان ابھی زیادہ دور نہیں ہے, سال پڑا ہوا ہے, آ جائیں میدان میں, دیکھ لیں گے دیکھیں بات چیت تو انہوں نے کس قسم کی بات چیت چل رہی ہے وہ تو انہوں نے بتا دیا. اور وہ یہ تھا کہ رات کو ان کے پاؤں پکڑتے ہیں, دن کو ان کا گریبان پکڑتے ہیں جب ناکامی ہوتی ہے. جو یہ چیز اسٹیبلشمنٹ سے مانگ رہے ہیں نا, جو بیساکھیاں یہ ڈھونڈ رہے ہیں, جو نیپیز چینج کرنے والا گروپ یہ ڈھونڈ رہے ہیں, وہ اب ان کو نہیں ملے. اور اسٹیبلشمنٹ نے پریشر میں آ کے پریس کانفرنس مجھے نہیں لگتا کی, لیکن بات یہ ہے کہ ان کے جھوٹوں سے کوئی نیشنل انٹرسٹ کو جو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا, اس کی کلیریفیکیشن, اس کی جو کاؤنٹر جو فیکٹس تھے وہ قوم کے سامنے لانے ضروری تھے. تو میں اس کو اس طرح دیکھتی ہوں. بیٹا دعوے تو کرنے بہت آسان ہے. میں تو آپ کو بتا چکی ہوں کہ 2018 میں پوری اسٹیٹ مشینری لگا کے بھی تم نواز شریف صاحب کو نہیں ہٹا سکے, نہیں ہرا سکے. اینڈ میں تمہیں 5 دن ریزلٹس روک کے RTS بٹھانا پڑا. تو اسی لیے تم اتنے ڈرپوک ہو کہ تمہارا پولیٹیکل اپوننٹ میدان سے باہر رہے تو تم الیکشن جیت سکتے ہو, ورنہ تمہارا کوئی چانس نہیں ہے. تو زیادہ دور نہیں ہے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہت جلد اپنے وطن جب واپس آئیں گے پھر میں پوچھوں گی عمران خان صاحب آپ کہاں گئے ہیں. انڈیا میں بڑا جشن تھا. کیا پاکستان کی
कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट वो नोटिस ले सकती है, इमरान खान को करना मांग सकता है, उनको अदालत कराना चाहिए। देखिए, बड़ी हैरान कुन बात है कि जो बात मतलब आपको दुश्मन की जरूरत नहीं है, दुश्मन आपको अपना मोहरा समझ रहा है, और वो ये ना सिर्फ समझ रहा नहीं, वो बल्कि शादियाने बजा रहे हैं, बगले बजा रहे हैं इनके स्टेटमेंट्स के ऊपर, और वो ये कह रहे हैं, मैं ट्वीट्स पढ़ रही थी उनकी, वो ये कह रहे हैं कि जो काम हम नहीं कर सके वो इमरान खान ने कर दिया, और वो ये कह रहे हैं कि हमें उनको फंड करना चाहिए, हमें उनको सपोर्ट देनी चाहिए, हमें उनको मजबूत करना चाहिए। तो इसी से पता चलता है कि इस लॉन्ग मार्च के कितने मकरू अज़ाइम, और आप अपने ही इदारों पर हमला आवर हैं, अपने ही मुल्क पर हमला आवर हैं, अपने ही निज़ाम पर हमला आवर हैं। ये मुल्क के दुश्मनों का काम है, ये पाकिस्तानी का काम नहीं हो सकता। इसीलिए मैं उनको कहती हूँ फॉरेन फंडेड फितना। 2 दिन पहले आईएसएल का नाम था कि लेकिन उसका अभी तक और वो आए और जिस दिन कैंपेन करते हैं नहीं, तो उनका तो काम ही है झूठ बोल। तो मैं तो कह रही हूँ कि जिनके ऊपर उंगलियां उठी हैं उन्होंने तो एक खत लिख के माफी मांग ली कि भाई हम तो इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं हो सकते। पहले पॉलिसी मियां साहब की हमने यहाँ वो खाइफ नजर आ रही थी, तो कीमतें बढ़ाई गई, जो बोझ डाला गया, उसको मुश्किल फैसले कहा गया। अब जब से डार साहब वापस गए हैं, डार साहब जिस तरीके से डॉलर नीचे आया, तो क्या अब मियां साहब की क्या महसूस आते हैं इस हवाले से, और उम्मीद नजर आ रहे हैं कि वो कंट्रोल करने की? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब किसी भी सियासी मफाद से ज्यादा, किसी भी हुकूमत से ज्यादा क्या चीज उनको अजीज है, जो कि नवाज शरीफ साहब को नहीं, हर पॉलिटिकल लीडर को, हर जमात के सरबराह को होनी चाहिए, हर अवामी नुमाइंदे को होनी चाहिए, वो है अवाम की फलाह बहबूद और उनकी बेहतरी, उनकी तकलीफात से उनको निजात देना, उनकी तकलीफात में जो है वो कमी लेकर आना। तो नवाज शरीफ का मिफ्ता इस्माइल साहब से ना कोई जाती कोई रंजिश है, ना कोई झगड़ा है, उनकी बात ही, उनका 1 पॉइंट एजेंडा था कि महंगाई मत करो, पेट्रोल और डीजल की कीमतें मत बढ़ाओ, डॉलर को कंट्रोल करो, क्योंकि डॉलर से इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है, वरना वो इन्फ्लेशन जो है वो भी स्काई रॉकेट करती है। तो उनका यही था, उनका एक ही, और आज भी यही है। और जाहिर है आज जब डॉलर की जो पाकिस्तानी रुपए की जो वो पाकिस्तानी रुपया जो मुस्तहकम हुआ है, डॉलर नीचे आया है, उससे महंगाई पे फर्क पड़ा है। और आप ये देखें, जब से सागदार साहब आए हैं, पेट्रोल की, डीजल की कीमतों में इजाफा नहीं हो रहा। तो ये इससे बड़ी खुशी की और नवाज शरीफ साहब के लिए और हम सब के लिए और क्या बात है कि अवाम की जो, और मैंने ये सुना है कि, और इसका बहुत सख्त नोटिस नवाज शरीफ साहब ने लिया था, जो लोगों को बिजली के महंगे बिल आए और जो ज्यादा बिल आए, उसका उन्होंने बहुत नोटिस लिया। मुझे अब बहुत लोगों ने आके बताया कि इस महीने और पिछले महीने के जो बिल थे उनमें किसी कदर बहुत हद तक कमी आई। तो ये इससे बड़ी खुशी की और क्या बात होगी कि अवाम को रिलीफ मिल रहा है, यही हमारा मकसद है। एक सेकंड जी, इस मार्च के पसे वो अपनी मर्जी के आदमी की प्रेशर डाल रहे हैं, तो अगर ऐसा मुमकिन होता है तो क्या है वो करें? देखिए, प्रेशर डालने की कोशिश तो करे, प्रेशर पड़ नहीं रहा। अब 2000 बंदों से क्या प्रेशर पड़ेगा? और भले मैं तो अभी भी कहती हूँ 2000 की बजाय 20,000 भी हो, तो किस चीज का प्रेशर? कल को कोई और 20,000 का जत्था लेके आ जाएगा और मुल्क के अहम जो मामलात है उसमें दखल अंदाजी करने की कोशिश करेगा, तो हम उसकी सुन लेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। उनको ये समझ लेना चाहिए कि हिज टाइम इज ओवर। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन। पार्टी में नजर करने वाले प्रवास का मुस्लिम लीग नून की सदर होना जरूरी है। आप क्या, अगर आप ये जिम्मेदारी दी गई तो सपोर्ट करेंगे? इसके साथ एक आखिरी सवाल है कि अगर अभी कहा गया कि इमरान खान लॉन्ग मार्च छोड़ के चले गए और मुज़ाकरात हो रहे हैं, एक बड़ा ब्रेकिंग न्यूज भी आई, क्या मुस्लिम लीग नून के और आपके नोटिस में कोई ऐसी बात है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, क्या उसकी तस्दीक या तब्दील करती हैं? और अगर ईमान सदर मुज़ाकरात का गढ़ बनता है, तो उसमें मुस्लिम लीग नून बतौर जमात शिरकत करेगी? देखिए, एक मिनट, आपका सवाल बहुत जरूरी, और वो ये है, देखिए उसमें आपको पता होना चाहिए कि जब आपने सामने ऐसा कोई मतलब आप जहर उगल रहे हो, जलसों में खड़े होके कंटेनर पे चढ़ के आप जहर उगल रहे हो, तो फिर आप ये नहीं कहते कि हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं। मुज़ाकरात की बात आपकी अपनी पार्टी, आप खुद इसलिए करते हैं ताकि आपके जो लोग हैं उनको हौसला रहे कि भाई मुज़ाकरात चल रहे हैं, कोई ना कोई अच्छी चीज इससे सामने आ जाएगी।
اور وہ اپنے لوگوں کو وہ جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے نا، ان کی جماعت کو مذاکرات کا سہارا ہے. نہ کوئی مذاکرات ہوں گے نہ ہونے چاہیے، اور مذاکرات صرف اسی بات پہ ہونے چاہیے کہ اس قسم کی کسی شر کو پاکستان میں پھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے.